امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے ایک گناہ کے بارے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں جس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس سے آج ہماری کوئی بھی محفل خالی نہیں، چاہے وہ مردوں کی محفل ہو، چاہے وہ عورتوں کی محفل ہو، چاہے وہ عوام کی محفل ہو، چاہے وہ خواص کی محفل ہو۔ اسی لیے آج ہم اس گناہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے بارے میں کتنی سخت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی کسی کی بھی برائی نہ کرے، کسی کی بھی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ کتنی سخت وعید ہے اللہ تبارک و تعالی نے، کتنی سخت وعید اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا گویا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کی جائے؟ کیا اس گناہ کے ساتھ ہم آخرت کے اندر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، کیونکہ زنا کرنے والا اگر اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دل کی شرمندگی کے ساتھ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت کرنے والا اگر اس نے جس کی غیبت کی ہے اس سے جب تک معافی نہیں مانگتا تب تک اس کے ذمے سے یہ گناہ ختم نہیں ہوتا، اور ایسا شخص جنت کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان گناہوں کی سزا نہ بھگت لے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کا بہت زیادہ شکار ہے۔ آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور میرا بھی تجربہ ہے کہ اس غیبت والے گناہ کی وجہ سے ہزاروں گھر تباہ و برباد ہو گئے، ہزاروں محلے تباہ ہو گئے، محلے میں کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے والا نہیں بچا۔ تو میرے بھائیوں کہ غیبت بہت خراب گناہ ہے۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات لے کر آئے تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کی تفتیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ بات تفتیش میں بالکل صحیح نکلے تب بھی کوشش کریں کہ ڈائریکٹ اس انسان سے جا کر ملیں کہ جناب آپ نے میرے بارے میں ایسی کوئی بات کہی ہے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ آپ اس انسان سے بغیر کسی تکلف کے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی غیبت کی کوئی بات لے کر آتا ہے ہم فوراً اسے مان جاتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی بہن مدینے کے ہی قریب رہتی تھی۔ چنانچہ ایک دن اس کی بہن کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، وہ اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ بہن بہت زیادہ بیمار ہے، چنانچہ وہ اپنی بہن کی تیمارداری میں لگ گیا، اس کی خدمت گزاری میں لگ گیا۔ لیکن اس کی موت لکھی تھی، اس کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ سب لوگوں نے اس کو دفن کر دیا قبر کے اندر۔ جب وہاں سے لوگ واپس آ گئے تو اس کے بھائی کو یاد آیا کہ ایک مال کی ایک تھیلی اس کے بہن کے قبر میں رہ گئی ہے۔ اب اس کو بڑی بے چینی ہوئی، چنانچہ اس نے اپنے دوست سے مدد حاصل کی کہ میری بہن کے ساتھ ایک مال کی تھیلی رہ گئی ہے، اس کو نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ اس کا دوست گیا اور وہ گیا ساتھ میں،
دوست نے قبر کو کھولا اور وہ تھیلی نکال لی. اب یہ چونکہ اس کی بہن تھی، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ہٹو ذرا مجھے اپنی بہن کو دیکھنے دو. کتابوں کے اندر آتا ہے جب اس نے اپنی بہن کی قبر میں جھانک کر دیکھا تو اس کی پوری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی، پوری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی. تو میرے بھائیوں اتنا سخت گناہ ہے، قبر سے لے کر آخرت تک غیبت کرنے والا بچ نہیں سکتا. اسی طرح ایک حدیث کے اندر اور آتا ہے کہ بدترین شخص دو چہروں والا شخص ہے. ایک جو آپ کے پاس جو چہرہ لے کر آتا ہے اور دوسرا چہرہ دوسروں کے پاس لے کر جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ سے دو آگ کی زبان نظر آئیں گی اور ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، ہم کون سے اعمال لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جنت میں جانے کا دعویٰ کریں گے؟ ان اعمال کے ساتھ جس میں کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم کوئی نہ کوئی گناہ نہ کر دیتے ہوں. ان اعمال کے ساتھ ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں. جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہمارے لیے قربانیاں دی، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، ان کے ہم امتی ہیں. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اعمال کیسے ہیں کبھی جائزہ لینے کی کوشش کی؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس گناہ سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور جو بھی پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی معافی مانگیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے یہ جو غیبت والا گناہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں اللہ کے واسطے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے لوگوں تک، تاکہ جو بھی لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں وہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے. تذکیر و دعوت کے نام سے ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو آئے گا تو آپ کے پاس سب سے پہلے